وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. ہمارا موضوع اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں میں جس کی ذلت اور جس کی بے عزتی روا رکھی جا رہی ہے وہ ایک عورت ہے، اور ان عورتوں میں بھی پھر خاص طور پر اگر کوئی امت مسلمہ کی کوئی خاتون ہے تو ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کا سلوک، خود اپنے مسلمانوں کا اور دوسرے لوگوں کا جو غیر مسلم ہے ان کا سلوک بھی اچھا نہیں ہے، اور ہم دنیا بھر میں ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ میں پچھلے 5 سے 6 سالوں میں ایک یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ تھا، وہاں پہ میں پڑھا رہا تھا، فاس اس کا نام ہے، اسلام آباد کے ہی کیمپس میں۔ تو وہاں پر بچوں کو پڑھانے کے دوران یہ ایک ٹاپک بھی میرا ہوتا تھا کہ خاتون کی ذمہ داری کیا ہے، یا خاتون کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عزت اور جو اعزاز بخشا وہ کیا ہے۔ دیکھیے قابل صد احترام میری بہنوں، آپ سب سے پہلے یہ کوشش کیجئے کہ پتہ چلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا وقار اور کیا مقام بخشا ہے۔ جب تک آپ خود کو نہیں پہچانیں گی تو لوگ آپ کو نہیں پہچان سکیں گے، اس اعتبار سے کہ آپ کی عزت کیا ہے اور آپ کا مقام کیا ہے۔ اگر آپ خود کو پہچان لیں اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام دیا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار کہیں بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی احساس کمتری کا شکار کسی مومن کے لائق نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے ہو، ذات پات کے اعتبار سے ہو، قد کاٹ کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی چیز کے اعتبار سے ہو۔ ہاں اگر عمل میں کوئی پیچھے ہے، طلب علم میں کوئی پیچھے ہے، تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرا نقص ہے اور اس کو مجھے دور کرنا چاہیے، ورنہ کبھی بھی ایک مومن کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو کیا عزت اور کیا اکرام بخشا، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو کیا اکرام بخشا، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑی سی نظر آپ دوڑائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خواتین کا کیا مقام تھا تین معاشروں کا ذکر اس لیے کیا کہ ان میں سے 2 معاشرے ایسے ہیں جو اس وقت کی سپر پاورز کہلاتی تھی۔ ایک کسرا کے تحت جو لوگ تھے اور اس کی رعایا، اور ایک قیصر کی رعایا۔ کسرا کے تحت جو لوگ تھے ان کو فارسی پرشین کہا جاتا تھا، اور یہ موجودہ ایران وغیرہ اس کے علاقے اکثر و بیشتر وہ ان کے پاس تھے، اور یہ ایک بہت بڑی اور اس وقت انتہائی مضبوط ایک سلطنت تھی۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ تھے وہ تھے قیصر کے تحت، قیصر لقب ہے جیسے کہ کسرا لقب ہے، اور روم کے رہنے والے لوگ وہ اپنے بادشاہ کا لقب قیصر کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بادشاہ تھا رومنز کا، اس کا نام تھا ہرقل۔ تو یہ دوسرے نمبر پر تھے، اور اس دور میں یہ کچھ کمزور تھے کسرا کی نسبت۔ جو فارسی تھے، جو پرشین تھے، وہ غالب تھے، جنگوں میں ان کا غلبہ تھا، اور یہ لوگ کمزور تھے۔ یہ 2 سپر پاورز تھی۔ تیسرا معاشرہ جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور جس کے متعلق میں نے کہا وہ ہے عرب کا اپنا معاشرہ۔ اگر ہم ان تینوں معاشروں میں دیکھیں کہ خاتون کا کیا حال تھا، کیا مقام تھا، اس کے بعد پھر ہمیں اسلام کی تعلیمات بڑی ہی اچھی طرح اور بڑی ہی عیاں ہمارے سامنے ہو جائیں گی۔ عرب کے معاشرے میں جو حالت تھی وہ صرف ایک چیز سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکویر میں کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب اس زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قاتل کو مخاطب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قاتل سے نہیں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ اس معصوم بچی سے،
اس معصوم مقتولہ سے کہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جس نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ ابھی تو گناہ کی عمر تک ہی نہیں پہنچی تھی، اس سے پہلے اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس معصومہ سے جو سوال کر رہے ہیں اور قاتل سے سوال نہیں کر رہے، کیوں؟ اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قدر نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اس قاتل سے کہ جس نے یہ درندگی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ایک بچی سے، ایک معصومہ سے پوچھا جا رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ بتائے کہ اس کا جرم کیا تھا، جبکہ اس کا جرم کچھ بھی نہیں تھا۔ جس معاشرے میں بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو صرف اس لیے دفن کر دیا جائے کہ یہ بیٹیاں عار ہیں، یہ بیٹیاں شرم کا باعث ہیں، یہ بیٹیاں ہمارے لیے ہماری عزت پر داغ لگانے والی ہیں، اس معاشرے میں آپ اندازہ کیجئے کہ خاتون کا مقام کیا ہوگا۔ بیوی کا مقام اپنی جگہ پر، اس کی قربت اپنی جگہ پر، ماں کا احترام اپنی جگہ پر، بہنوں کے ساتھ ہمدردی اپنی جگہ پر، لیکن بیٹیاں جس قدر انسان کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہیں، جس قدر انسان کے دل کے قریب ہوتی ہیں، یہ والدین ہی جانتے ہیں کہ بیٹیوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو بیٹی سے جو رشتہ ہے، اگرچہ ماں سے رشتہ سب سے بڑھ کر، سب سے مقدس اور سب سے عظیم ہے، لیکن بیٹی سے وہ ایک محبت کا، ایک خلوص کا اور ایک جان نچھاور کرنے کا جو رشتہ ہے والدین کا، اور خاص طور پر والد کا، اس سے کون آگاہ نہیں ہے۔ لیکن اس معاشرے کے کیا کہنے کہ جس معاشرے میں باپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی معصوم بچی کو، جو کوئی، جس کا تقاضا نہیں، جس کا کوئی مطالبہ نہیں، جس کا کوئی گناہ نہیں، جو کوئی جرم نہیں کر سکتی، اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اور پھر عرب کے معاشرے میں ہی، عرب کے معاشرے کا ایک حصہ وہ جن کو کین عرب عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ علم والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ تھے یہود۔ مدینہ میں یہود کو 3 قبیلے آباد تھے، اور یہودیوں کے ہاں خاتون کا مقام کیا تھا؟ وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ وہ خواتین کو ان کی تکلیف کے دنوں میں، نماز نہ پڑھنے کے دنوں میں اس طرح سے الگ کر دیتے کہ ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، وہی کمرہ ان کے سونے کی جگہ ہوتی، وہی کمرہ ان کا واش روم ہوتا، وہی کمرہ ان کا ڈرائنگ روم ہوتا، اور وہی اسی کمرے میں ان کو کھانا وانا دیا جاتا، اور نہ ان کو غسل کرنے کی اجازت ہوتی، نہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھانے کی کوئی اجازت ہوتی، بلکہ انتہائی نفرت کا اظہار ان سے کیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ عقیدہ کہ اس دنیا میں فساد اور شر خاطر سے الگ ہے۔ تو یہ عرب کا معاشرہ تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں وہ معاشرہ جو کہ قیصر کا معاشرہ تھا، جو رومنز لوگ تھے، جو کہ نصارہ تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذلک اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ خاتون کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اس ارتھ پر، اس زمین پر، روٹ آف ایول، برائی کی جڑ، وہ ایک خاتون ہے۔ یہ ان کا مذہبی عقیدہ تھا، ریلیجیس عقیدہ۔ وہ کہتے تھے اوریجنل سین، ایک جو اوریجنل گناہ ہے نا، ایک گناہ ہے وہ جو آدم کی نسل میں چلتا رہا، اور وہ گناہ کیا ہے؟ جو آدم علیہ السلام نے جنت کا وہ پھل کھایا جو شجر ممنوعہ سے تھا، اور اس ایک گناہ کی وجہ سے ان کی یہ خطا آنے والی تمام اولاد آدم میں چلتی رہی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے خود کو کروسیفائی کروایا، خود کو مصلوب کروایا، خود اپنی اذن سے خود اپنے آپ کو انہوں نے سولی پر لٹکایا۔ کس لیے؟ اولاد آدم سے اس گناہ کو دور کرنے کے لیے۔ یعنی انہوں نے اس گناہ کے سلسلے میں ایسا عقیدہ بنایا ہوا ہے، ایسی ایک سٹوری شاندار گڑی ہوئی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم خدا کا بیٹا جو مانتے ہیں، اور اگر لوگ یہ کہیں کہ اگر خدا کے بیٹے تھے تو پھر ان کو مصلوب کیسے کیا گیا، ان کو کس طرح سے، ان کے عقیدے کے مطابق کس طرح سے ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، تو پھر انہوں نے یہ عقیدہ گڑا کہ وہ جو اوریجنل سن تھا، وہ جو حقیقی گناہ تھا، جو ہر آنے والے بچے میں اس کے نام اعمال میں شامل ہوتا تھا، جو آدم علیہ السلام سے ہوا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آدم کی اولاد سے انہوں نے اپنے آپ کو کروسیفائی کروایا۔ لیکن اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس گناہ جو آدم علیہ السلام سے ہوا، اس گناہ کو کروانے والی، اس گناہ کی ذمہ دار، اس گناہ کی ساری رسپانسبلٹی وہ حوا پر جاتی ہے علیہ السلام۔ یہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ویمن ہیں،
خواتین جو ہیں یہ روٹ آف دی ایول ہیں اس دنیا میں، یہ برائی کی جڑ یہ ہیں، ہر فساد کی جڑ خواتین ہیں. یہ سبحان اللہ، یہ ان کا عقیدہ یہ سامنے آیا. تو اس طرح سے ان کے ہاں کیا جاتا تھا. اور کسی بھی خاتون کو کتاب مقدس جو ان کی کتاب ہے انجیل تورات، یہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، چھونے کی اجازت نہیں تھی. یہاں تک کہ اندلس میں جب مسلمانوں کا دور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مدتوں کے بعد، تو وہاں پر جہاں ہماری مسلم جو خواتین تھی، اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نواز رکھا تھا کہ ایک محلے میں کئی ایک مدارس گھروں میں چل رہے ہوتے تھے جہاں پر خواتین خواتین کو لکھنا پڑھنا سکھاتی، قرآن اور حدیث کا درس دیا کرتی تھی. اور اس دور میں ابھی تک وہاں کے نصارہ کی خواتین کو اپنی کتاب مقدس پکڑنے کی، چھونے کی اجازت نہیں تھی. لکھنا پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے سبحان اللہ. آج جو لوگ ہمیں بڑے آداب سکھاتے ہیں اور بڑے حقوق کا درس ہمیں دیتے ہیں نا کہ ہم خواتین کے محافظ ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی اصل یہ ہے، یہ ان کا عقیدہ خواتین کے بارے میں یہ ہے. اور تیسرے لوگ جو کہ کسرا کے لوگ تھے اور یہ مجوسی تھے، آگ کی پرستش کیا کرتے تھے. ان میں ایک تحریک شروع ہوئی جس کو کہتے ہیں الحرکۃ المزدکیہ. الحرکۃ المزدکیہ، مزدک نام کا ایک شخص تھا، اس نے ایک نظریہ پیش کیا جس نظریے کو لوگوں نے قبول کیا، اور پھر ایک بادشاہ نے بھی اس کو قبول کر لیا. وہ نظریہ یہ تھا، وہ کہتا تھا کہ تمام لوگ 4 چیزوں میں شریک ہیں. 4 چیزیں کسی ایک بندے کی ملکیت نہیں ہیں، وہ پبلک پراپرٹی ہیں. سب سے پہلے آگ، اس لیے کہ وہ معبود ہے. دوسرے نمبر پر پانی، تیسرے نمبر پر گھاس پھوس وغیرہ، اور چوتھے نمبر پر خواتین. یہ سب پبلک پراپرٹی ہے، کسی کا حق نہیں ہے، کسی ایک کا حق نہیں ان پر. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی خاتون کسی کی بیوی نہیں ہے صرف اس کے لیے ہو، کسی کی بیٹی نہیں ہے کہ صرف اسی کی بیٹی ہے، اور کوئی بھی شخص کوئی بری نگاہ نہیں اٹھا سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ چاروں کی چاروں استعمال کی چیزیں ہیں. اور پھر جب بادشاہ نے اس تحریک کو، اس نظریے کو قبول کیا، تو پھر لوگوں میں ان کے ریوڑ درندوں کی طرح وہ نکلتے تھے، اور پھر عزتوں کو پامال کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے. اور لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، یا تو اپنی بیٹیوں کو خود قتل کر دیں یا وہاں سے بھاگ جائیں، یا پھر تیسرے نمبر پر وہ اس بے غیرتی کو قبول کر لیں اور لوگوں کے ساتھ مل جائیں، جو لوگ کریں اسی طرح سے کرنا شروع کر دیں. یہ روئے زمین پر چل رہا تھا اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا. کون سے رسول؟ سبحان اللہ. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں مبعوث فرمایا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو تعلیمات دیں، لوگوں کی جو تربیت کی، تو پھر سب سے پہلے جس معاشرے میں آپ تھے، جس معاشرے میں خاتون کو ایک کلنک کا ٹیکا سمجھا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صرف اور صرف بے عزتی کا سبب ہے، عار کا سبب ہے. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. جب ان کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ آپ کو اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ اکبر، تو چہرہ سیاہ ہو جاتا، چہرہ اتر جاتا. اچھے بھلے خوبصورت بندے کا چہرہ بھی ظل وجهه مسودا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتہائی سیاہ ہو جاتا. وهو كظيم، اور وہ غصے کو پینے والا ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہا ہوتا تھا. بھئی ہوا کیا ہے آخر؟ کیا ہوا؟ کوئی نقصان ہو گیا آپ کا؟ کیا کوئی چوٹ آ گئی آپ کو؟ کیا کوئی حادثہ ہو گیا؟ کیا کوئی چیز چھن گئی؟ کیا کوئی دنیا سے اٹھ گیا؟ نہیں. ہوا کیا ہے؟ کیوں اتنے پریشان ہو؟ بیٹی ہو گئی. اللہ اکبر. یہ تھی اسلام سے پہلے کی جاہلیت، جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا خواتین کے حقوق کیا ہیں، جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا خواتین کا مقام کیا ہے. اور واللہ جب اسلام آیا تو پھر اسلام میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے لوگ، اسی معاشرے کے لوگ، انہی کی نسل سے وہ لوگ آئے کہ جو دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے بیٹیاں طلب کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بیٹیاں عطا فرما. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہی ایسی دی تھی. اور پھر یہ جو مقام خواتین کو اسلام نے دیا، یہ اس قدر پھیلا
کہ آپ دیکھیے کہ آج بھی دنیا میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ایک دین ہے، اور یہ پھیل کر رہے گا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ کا یہ امر ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا جو معاملہ ہے مفعولا، وہ ہو کر رہے گا. وَالَّذِي أَرْسَلَ الرَّسُولَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر دین پر یہ پھیل کر رہے گا. لیکن آج اگر ہماری بہنیں تھوڑی سی یہ تحقیق کریں کہ سب سے زیادہ اسلام پاپولر خواتین میں کیوں ہے، زیادہ تعداد نو مسلمز میں خواتین کی کیوں ہے، اس لیے کہ جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ان کو عزت اور وقار کیا دیا ہے، اسلام نے ان کو احترام کیا دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے کہا کہ ہم نے تکریم دی، ہم نے عزت اور احترام دیا. کن کو؟ آدم کی اولاد کو، مرد ہوں یا خواتین، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، سب کو اللہ تعالیٰ نے تکریم سے نوازا، سب کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا. لیکن اس عزت کو تمام لوگوں نے پامال کیا سوائے اسلام کے، اسلام کی تعلیمات کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور آپ کی تعلیمات اور احادیث مبارکہ سے. تمام نے لوگوں نے خواتین کے حقوق کو پامال کیا. تو پھر وہی لوگ جو کہ خواتین کو زندہ درگور کرتے تھے، دعائیں کر کے بیٹیاں اللہ سے مانگنے لگے، تکریم کرنے لگے، ماؤں کا عزت و احترام وہ بڑھ گیا، اتنا بڑا کہ اسلام میں عزت، حسن سلوک کے اعتبار سے کوئی شخصیت اس قدر آگے نہیں جتنی ماں آگے. اور ماں کون ہے؟ خاتون ہے. ماں کون ہے؟ خاتون ہے. کس نے بڑی اچھی بات کی کہ اسلام میں اگر خاتون کا مرتبہ جاننا ہے تو ماں کا مرتبہ دیکھ لو. ایک جگہ پر انٹرویو کرتے ہوئے ایک سکول میں ایک خاتون آئیں جو کہ ٹیچر ہائرنگ کے لیے وہ آئی تھی امیدوار کے طور پر. تو ان سے بات ہوئی تو ان سے کہا کہ آپ کے کیا ویژن، آپ کا کیا ہے، اور آپ کے کیا آپ چاہتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں زندگی میں، کیا کرنا چاہتی ہیں. تو وہ خاتون فرمانے لگی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ خواتین کسی سے پیچھے نہ رہیں، خواتین بھی گھروں سے باہر نکلیں، خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلیں. تو میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ خواتین کو آپ مردوں کی شانہ بشانہ کیوں چلانا چاہ رہی ہیں، جبکہ اسلام نے خاتون کو مرد سے 3 ہاتھ آگے، 3 سٹیپ آگے رکھا ہے، آپ ان کو واپس لانا چاہ رہی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے میری بہن کہ اسلام میں سب سے زیادہ قابل عزت، قابل احترام، سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے لائق کون سی ذات ہے، کون سی ہستی ہے؟ کہا ماں. پھر ان کو وہ حدیث یاد دلائی. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا من احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ، فقال امک، فقال ثم من، قال امک، فقال ثم من، قال امک، فقال ثم من، قال ابوک. 3 مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر میں کس سے بہترین سلوک کروں؟ کہا اپنی ماں سے. اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ کہا آپ کی ماں. کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا آپ کی ماں. اس کے بعد کون ہے؟ کہا آپ کے والد. یہ جو 3 سٹیپ اللہ نے آگے رکھا تو آپ پیچھے کیوں لانا چاہ رہی ہیں؟ اور اس شانہ بشانہ سے مراد کیا ہم سب جانتے ہیں. خواتین کا باہر نکلنا، یہی جو خواتین مارچ ہے، یہی جو خواتین کے ظاہری طور پر حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے، میرا جسم میری مرضی اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو نعرے ہیں یہ اسی کا تناظر میں ہے. یہ سبحان اللہ کن کو، کون سی خواتین ان چیزوں کے پیچھے پڑتی ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا مقام نہیں پہچانا اور اسلام نے ان کو دیا. یہ جو 3 معاشرے تھے، یہ جو 3 چیزیں تھیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں اسلام نے کیا عزت اور کیا مقام دیا ہے خواتین کو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی عمل صالح کیا ایمان کی حالت میں، وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا خاتون، فلنحيينه حیاتا طیبہ، سورۃ النحل میں ہے، ہم اسے انتہائی پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزگی کس اعتبار سے؟ اس کی عزت ہوگی، اس کا احترام ہوگا، وہ دنیا میں کبھی پشیمان نہیں ہوگی، وہ آخرت میں کبھی پشیمان نہیں ہوگی، وہ اللہ کی دنیا میں بھی محبوب ہوگی اور اللہ کی آخرت میں بھی محبوب ہوگی. کون؟ من عمل، جس نے صالحا، اچھے اعمال کیے، ایمان کی حالت میں اچھے اعمال کیے. جب ہمیں مقام کا پتہ چل جائے گا خواتین کے مقام کا پتہ چلنے کے ساتھ ہی ہماری بہنوں کو پتہ چل جائے گا اب ہماری ذمہ داری کیا ہے. ذمہ داریوں کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات میری بہنوں، آپ لوگوں کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ اسلام نے جو وقار، جو مقام، جو عزت آپ کو دی اس کی قدر کیجیے. اللہ کی قسم سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے.
اور کس طرح سے آپ اس کی قدر کریں گی؟ اس طرح سے قدر ہوگی. شکر کیسے کریں گی کہ اللہ نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ دیا؟ شکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قدر کرنا. شکر کا معنی صرف یہ نہیں یا اللہ تیرا شکر ہے یہ شکر ادا ہو گیا، یہ شکر نہیں ہے. یہ شکر کا بڑا ادنا سا مفہوم ہے. شکر کا مطلب کیا ہے اس کو جاننے کے لیے سورۃ النساء کی اگر آیت نمبر 147 آپ پڑھیں تو کچھ اندازہ ہوگا کہ شکر کس کو کہتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیں گے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خود شاکر ہیں، علیم ہیں. پہلے یہ دیکھیں کہ آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے یہ جو کہا کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، شکرتم وآمنتم دونوں کو اکٹھا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شکر کو ایمان کے معنی میں بھی استعمال کیا اور شکر کو کفر کے مقابلے میں استعمال کیا. جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو ہر صورت زیادہ دوں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب یقین کر لو بڑا انتہائی شدید ہے. یہاں کفر کو بمقابلہ شکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. اور یہاں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہاں پر شکر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اس کا ذکر کیا. اور پھر اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود شاکر ہیں. یہاں شکر کا پھر کیا مطلب ہے؟ شکر کا مطلب ہے قدر کرنا، قدر کرنا، قدر کرنا. اللہ کیسے شاکر ہیں؟ اللہ ہمارے اعمال کی قدر کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی کرے گا اسے کم از کم 10 گنا ملے گا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، کوئی احاطہ نہیں، کوئی کیلکولیشن نہیں. اللہ اتنے سے نواز دیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اللہ ایسے نواز دیں کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو، وہ بھی شمار نہ کر سکیں، وہ بھی کیلکولیٹ نہ کر سکے کہ بندے کو اجر ملا کیا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کچھ لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے دیتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کون اتنی قدر کرے گا ہمارے اعمال کی کہ ایک کے بدلے ہمیں 10 دے کوئی؟ یہ اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی الصمد، جو بے نیاز ہیں، جن کو ہمارے اعمال کی حاجت نہیں ہے، جو ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے. اس کے باوجود وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، شکر کا پھر کیا مطلب ہوا؟ قدر کرنا. اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام کیا بخشا ہے، ماں ہونے کی صورت میں، بیوی ہونے کی صورت میں، بہن ہونے کی صورت میں، بیٹی ہونے کی صورت میں، آپ لوگوں کو مقام کیا بخشا ہے، آپ لوگوں کے لیے مرد حضرات پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، عزت اور تکریم کس کس اعتبار سے آپ کو دی گئی ہے. دنیا کے مذاہب کو اٹھا کر دیکھیے کہ کن کن مذاہب میں خواتین کو وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے. اگر دیا جاتا ہے تو کیسے دیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. اگر انڈیا سے بھی مجھے امید ہے کہ کچھ ہماری بہنیں موجود ہوں گی. انڈیا میں دیکھیے ہندوؤں کے ہاں کیا معاملہ ہے خواتین کا، اللہ اکبر. بیوہ کا کیا معاملہ ہے، کیا مقام ہے بیوہ کا ان کے معاشرے میں، ہندوؤں کے معاشرے میں. یہ لوگوں کو دیکھیے، پھر جو لوگوں نے سلوک کیا خواتین کے ساتھ اس پر نظر دوڑائیے اور پھر دیکھیے کہ اسلام نے آپ کو کس چیز سے نوازا ہے. میری بہنوں، کبھی اسلام کے کلچر کو نہ چھوڑ. آپ کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ قدر کرو اس عزت کی جو اللہ نے آپ کو دی. نا قدری کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اس مقام و مرتبہ کی قدر کرو گی تو اللہ تعالیٰ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاکید کی. لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید، نون تاکید، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر اور قدر کرنے لگ جاؤ تو پھر اللہ بہت زیادہ دیں گے، ہر صورت زیادہ دیں گے، لازم زیادہ دیں گے، عزت اور اکرام کو زیادہ کریں گے. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے اس مقام مرتبہ کی عزت، تکریم، قدر نہ کی، ان عذاب لشدید، تو یاد رکھو بڑا سخت عذاب ہوگا. اور واللہ العظیم، جب ہماری خواتین نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے اسلام کی اس عزت کی قدر نہیں کی اور عزت کے لیے
اس کلچر کو فالو کیا جس کلچر میں خواتین کی عزت اور مقام کیا ہے؟ صرف ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں. جس کلچر میں خاتون کو مذہبی طور پر اس دنیا میں اس روئے زمین پر ہر برائی کی جڑ مانا جاتا ہے، جب ہماری بہنوں نے ان لوگوں کی کلچر کی پیروی کی تو پھر عزت نہیں ملی، پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس آیت کی یہ چلتی پھرتی تفسیر آپ دیکھیے. کیا ہو گیا ہماری بہنوں کو بھئی بے حجاب کیوں ہو؟ آپ کو حجاب اتنا بوجھل کیوں معلوم ہوتا ہے؟ آپ کو برقعے میں رہنا، آپ کو نقاب میں رہنا اتنی قید کیوں لگتا ہے؟ آپ کو اسلام نے جو کہا سورۃ الاحزاب میں آیت 32 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ آپ کے رب، ہمارے خالق و مالک جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، وہ کہہ رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہاری ذمہ داریاں اصل تمہارے گھر میں ہیں. تمہاری ذمہ داری، تمہارا ورک پلیس تمہارا گھر ہے، تمہارا ورک سٹیشن تمہارا گھر ہے، تمہارا میدان تمہارا گھر ہے اصل. ہاں باہر نکل سکتی ہو، جا سکتی ہو ضرورت کے لیے، تعلیم کے لیے، علاج کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر، اسلام کی حیا کی چادر میں ملبوس ہو کر، تاکہ آپ پہچانی جاؤ. یا ایھا النبی قل لازواجک، ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری مسلمان بیٹیوں کی، بہنوں کی پہچان کیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے ان کی؟ کہ اللہ نے جو پہچان دی اس پہچان کی حفاظت کرے. اور وہ پہچان کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 59 میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے. کس کس کو؟ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو، یا ایھا النبی قل لازواجک. دوسرے نمبر پر اپنی بیٹیوں کو. تیسرے نمبر پر ونساء المؤمنین، قیامت تک آنے والی تمام مومنہ خواتین کو. حکم کیا ہے عرب؟ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہ جب باہر نکلیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ غیر محرم لوگوں کے سامنے جائیں تو پھر کیا کریں؟ اپنی چادروں کو، جو بڑی چادریں ہوں، اوپر سے نیچے کو ڈال لیں. اور اوپر سے نیچے کو ڈالنا قرآن کے الفاظ سے جو سمجھ آتی ہے وہ گھونگھٹ کی صورت بنتی ہے، یا کوئی بھی صورت ہو جس سے آپ نے اپنی زیب و زینت کو چھپانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب کیا ذکر کیا؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا. یہ کس لیے ہے؟ پردے کا حکم، حجاب کا حکم کس لیے ہے؟ تاکہ اے اسلام کی بیٹیوں تم پہچانی جا سکو. یہ ہے ہماری آئیڈینٹی، یہ ہے ہماری شناخت، یہ ہے ہمارا کلچر. ہم کس چیز سے پہچانی جائیں گی؟ اس چیز سے نہیں کہ دنیا میں ٹینس سٹارز میں اتنے نمبر پر فلاں خاتون ہے. اللہ اکبر، یہ ہماری پہچان نہیں ہے. دنیا میں فلاں چیز میں، فلاں گیم میں فلاں خاتون آگے ہے، یہ ہماری پہچان نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پہچان کیا دی؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، کہ تم حجاب، تمہاری پہچان تمہارا حجاب ہے، تمہارا نقاب ہے. تمہاری پہچان تمہاری یہ آبرو اور عزت ہے جس تک لوگ رسائی چاہتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ اگر تم کسی سے بات چیت کرنا چاہو تو کیا حجاب کے ساتھ؟ بس اس کا مطلب یہ کہ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے ہو. غیر محرم لوگوں سے تمہارا انٹریکشن ہو سکتا ہے، لیکن کیسے؟ اس طرح سے کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. اول تو اپنے گھر، تمہارا گھر تمہاری تربیت گاہ ہے. تم نے امت کی تربیت کرنی ہے. تم نے امت کو محمد ابن قاسم دینے ہیں، تم نے امت کو امام بخاری دینا ہے، تم نے امت کو امام مسلم دینے ہیں، تم نے امت کو صلاح الدین ایوبی جیسے اور اس طرح سے بڑے بڑے جو سپہ سالار ہیں وہ اس امت کو دینے ہیں تم نے. اور کہاں دے سکو گی؟ کیا جاب کر کے دے سکو گی؟ کیا مردوں کے شانہ بشانہ چل کر یہ امت کو فراہم کر سکو گی؟ نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر اپنے بچوں کی تربیت کر کے دے سکو گی. اور پھر اگر باہر نکلنا پڑے ضرورت کے لیے تو پھر کیسے نکلو؟ کیسے لوگوں کے ساتھ اگر انٹریکشن کی ضرورت پیش آئے غیر محرم لوگوں کے ساتھ تو کیسے کرو؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی آواز کو اتنا لوچدار نہ بناؤ، اتنا اٹریکٹیو نہ بناؤ، اتنا دلکش نہ بناؤ کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے، بے حیائی کی، عریانی کی، بےہودگی کی، عشق کی، وہ آپ سے کوئی اور ہی امید نہ لگا بیٹھے، آپ سے کوئی اور ہی امید نہ لگا بیٹھے. سبحان اللہ، کس طرح سے
ہر چیز کو واضح کر دیا گیا. یہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے آپ کو تعلیمات دی آپ ان کو قبول کیجئے میری بہنوں، آپ ان تعلیمات کو قبول کیجئے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہر ذمہ داری آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ ان تعلیمات کو قبول کرو گے. دوسرے لفظوں میں ذمہ داری اگر آپ اسلام کو قبول کرو گے. اپنے دروس میں کبھی یہ کہتا ہوں، بلکہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام قبول کر لیں. اللہ اکبر. کچھ لوگ پھر بڑی حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، وہ مسلمانوں کو درس دے رہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام قبول کر لو. ہاں ہم مسلمان تو ہیں، لیکن واللہ ابھی تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا. اسلام قبول کرنا کچھ اور ہے. قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ دلہا سے پوچھیں اور دلہن سے پوچھیں. جب پہلی مرتبہ کہا جاتا ہے جی بھائی قبول ہے، اس کے بعد کیا مطلب ہوتا ہے کہ بس دلہن کو لٹکا دو، تھوڑے سا اس کا خیال رکھا اور باقی چھوڑ دو، یا خاوند کی بس تھوڑی سی نگہداشت کی، خاوند کا تھوڑی سی بہت بات مانی اور بس چھوڑ دو. ایسے کہا جاتا نہیں. قبول ہے کا مطلب ہے کہ دل و جان سے سب کچھ قبول ہے. کتنا قبول ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو دل و جان سے ہم قبول کریں. جس کو نقاب اور حجاب بوجھل لگتا ہے، کیا اس خاتون نے اسلام قبول کر رکھا ہے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرے. بہت اچھے انداز سے تنہائی میں بیٹھ جائے. یہ کوئی جذباتی بات نہیں میں کر رہا ہوں، بالکل آرام سے بڑے تفکیر کے ساتھ وہ کہے اگر مجھے اسلام کا فلاں عمل وہ میرے لیے بوجھل ہو رہا ہے، مجھے عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو کیا میں نے اسلام قبول کر رکھا ہے؟ اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ خواتین. اللہ اکبر. اس زمین پر اس امت میں سب سے پہلے اسلام کی خاطر جس کا خون اس زمین پر گرا، سب سے پہلے جس نے اسلام کی خاطر جان قربان کی، وہ کون تھا؟ وہ مرد تھا یا خاتون تھی؟ خاتون تھی. سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے. کیوں؟ ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ ان کو کیا نظر آیا تھا اسلام میں. ان کو اسلام میں ایسا کیا نظر آیا تھا، کیا دکھائی دیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو پھر جان دینا گوارا کر لی، اسلام پر آنچ نہیں آنے دی. آج ذرا سی بات ہے، خواتین نے، ہماری بہنوں نے یونیورسٹی جانا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ نقاب ہے، حجاب ہے، سکارف ہے. فلاں کی شادی میں جانا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ باہر تو میں پردہ اور حجاب کرتی ہوں، گھر میں جو لوگ آ رہے ہیں کزن وزن ان سے کوئی حجاب نقاب نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فلاں کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کی وارثات ہیں آپ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کی وارثات ہیں آپ. سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہیں آپ. ان المسلمین والمسلمات، یہ جو لقبات اللہ تعالیٰ نے دیے یہ ہیں آپ کی ذمہ داریاں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. اللہ اکبر. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور اس کے درمیان والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اگر آپ کو بہت بڑا اجر چاہیے، اللہ کی طرف سے معافی چاہیے، تو یہ قبول کیجئے. یہ ذمہ داری ہے. جب ان تعلیمات کو ہم نے قبول کر لیا اور اس عزت کا دفاع ہم نے کر لیا تو ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا اور پورا کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر آگے ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. کہا تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے. اور اسی حدیث میں آپ نے خاص طور پر بیوی کا ذکر کیا، خاتون کا خاص طور پر ذکر کیا. ہر خاتون بھی ذمہ دار ہے، ہر بیوی ذمہ دار ہے. کس چیز کی؟ اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے خاوند کے مال کی. ہر بیٹی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی عزت کی لاج رکھے، خاص طور پر جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، خاص طور پر جب وہ موبائل کا استعمال کرتی ہے، خاص طور پر جب وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے. ہر بیوی اپنے شوہر کی عزت کی، اس کی امانت ہونے کی، کہ وہ اس کی امانت ہے، اس کی لاج رکھے. خاص طور پر جب وہ کسی غیر محرم سے بات کرتی ہے، خاص طور پر جب وہ موبائل یا انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے. ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، خاص طور پر جب وہ بیٹیوں کی تربیت کرتی ہے، خاص طور پر جب وہ اپنے بچوں کو اسلام سکھاتی ہے. آج ہماری بہنوں کو کیا ہوا؟ سبحان اللہ، بچوں سے بڑھ کر فکر موبائل کی ہوتی ہے. بچوں سے بڑھ کر ٹائم کس کو دیا جا رہا ہوتا ہے؟ موبائل کو، انٹرنیٹ کو، یا اپنی جاب کو. تو پھر کیسے یہ بچے بھی پھر کیسے ہوں گے؟
جب اس طرح سے بچوں کی تربیت کریں گے تو یہی بچے پھر جب آپ بڑھاپے میں پہنچیں گے تو پھر یہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھا سلوک یہ کریں گے کہ آپ کو اٹھائیں گے اور اولڈ ہومز میں چھوڑائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کی میری بہنوں. آپ ماں ہونے کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی ہے. اگر آپ کو ماں ہونے کی حیثیت سے اتنا بلند مقام دیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب مقام بلند ملتا ہے تو پھر ذمہ داری بھی اتنی نازک ہوتی ہے. دیکھیے ایک شخص جو سائیکل چلانے والا ہے، ایک شخص جو بائسیکل چلانے والا ہے اور موٹر سائیکل چلانے والا ہے، پھر گاڑی چلانے والا ہے، اور گاڑی میں پھر کوئی بڑی گاڑی چلاتا ہے بس وغیرہ، پھر کوئی بڑا ٹرالر وغیرہ چلاتا ہے، پھر کوئی ٹرین چلاتا ہے. اسی طرح سے یہ سب لوگ ایک سائیکل والے سائیکل چلانے سے لے کر ایک وہ شخص جو پلین اڑاتا ہے، جو جہاز اڑاتا ہے، سائیکل چلانے والے اور جہاز اڑانے والے، ان دونوں کی بلندی میں مقام و مرتبہ میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق اس سائیکل والا اگر کوئی بہت بڑی بھی غلطی کر لے تو نقصان کا اتنا خدشہ نہیں ہے، لیکن اگر پلین اڑانے والا تھوڑی سی بھی غلطی کرے گا تو کتنا نقصان ہوگا. ماں کو یہ چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ اتنا بلند دیا ہے، باپ کو یہ چاہیے کہ اگر مقام و مرتبہ اللہ نے اتنا بلند دیا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ نے سوال بھی کرنا ہے. اللہ نے جو اتنا مقام و مرتبہ بلند دے دیا، بچوں کی تربیت کیا کر رہے؟ کتنے ہمارے نادان ایسے والدین ہیں، کتنی نادان ایسی مائیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو روکتی ہیں حجاب نقاب سے، وہ اپنے بچوں کو روکتی ہیں دین کی تعلیم سے. اللہ اکبر. کیا کہا جائے اب؟ تو وہ عزت کھو دی. پھر وہ عزت جو اللہ نے دی تھی اور اس وقت دی تھی جب پوری دنیا میں خاتون ذلت اور رسوائی کی انتہائی پستیوں میں جا چکی تھی، اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی جو آج تک موجود ہے، یہ عزت ہماری مسلمان بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے، بیویوں نے کھو دی. کیوں؟ انہوں نے قبول نہیں کیا اسلام کی تعلیمات کو. تو ان تعلیمات کو قبول کیجئے انشاءاللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے کہ انعامات کیا ملتے ہیں. ابھی تو سبحان اللہ میں ان خواتین کا ذکر نہیں کرتا، صرف سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے. یہ کون تھی؟ یہ امت مسلمہ کی ایک بیٹی تھی بس. ہاں یہ ماں بھی تھی، ہاں یہ بیوی بھی تھی، لیکن کس اعتبار سے اسلام میں نمایاں ہوا؟ ان کا اسلام میں کردار امت مسلمہ کی ایک بیٹی ہونے کے اعتبار سے نمایاں ہوا کہ جس میں انہوں نے اپنی جان کو دینا گوارا کر لیا، اور کس قدر بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، لیکن کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں تھا. ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے قربانی دی اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے، ان کے خاوند نے، یاسر اور عمار رضی اللہ عنہما، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. یہ تو بڑا سخت دین ہے، اس پر تو بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنا پڑتی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ عفوا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کی سیرہ کو پڑھیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرہ کو پڑھیے. یہ سب کن کے لیے ہیں؟ میں اپنی بہنوں سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ نے صحابیات میں اپنا فیوریٹ کس کو بنایا ہوا ہے؟ کیا کبھی پڑھے ان پاک باز ہستیوں کے تذکرے جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا کر قرآن میں پیش کیا؟ ہم نہیں پڑھتے. اس لیے بلکہ کہ ہمیں سبحان اللہ ہمارے فیوریٹ کچھ اور لوگ ہیں. وہ مسلمان بیٹی اس نے کیا اسلام کی قدر کی کہ جس کی فائل پر، جس کے بیگ پر، جس کے موبائل کی وال پر، کی فیس بک کی وال پر کسی اللہ کے انتہائی نافرمان کی تصویر موجود ہو، کسی ایکٹر کی، کسی اداکار کی، کسی پلیئر کی، اس کی تصاویر موجود ہو. ہماری بہنوں کے آئیڈیل یہ بنے، اس سے بڑھ کر اور رسوائی کی کیا بات ہوگی؟ تو آئیے واپس لوٹ آئیے اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچا لیجئے. اور آ جائیے اس چیز کی طرف، آئیے اس چیز کی طرف جس چیز سے آپ کو فلاح ملنے والی ہے اور جو چیز آپ کو ہدایت پر قائم رکھے گی. اولئک علی ھدی، یہ چیزیں آپ کو کامیابی دلانے والی ہیں. یہ ہے عزت. ہماری عزت اسی اسلام میں ہے، ہماری عزت انہی تعلیمات میں ہے. ورنہ یاد رکھیے کہ جو لوگ آپ کی آزادی کا نعرہ لگانے والے ہیں وہ آپ کی آزادی نہیں چاہتے، بلکہ آپ تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں اپنے لیے.
تاکہ وہ درندگی کر سکیں، تاکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. آپ کو آپ کی چار دیواری سے باہر نکالنا، آپ کے حجاب سے باہر نکالنا، اسلامی تعلیمات سے باہر نکالنا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنی درندگی اور ہوس کو پورا کر سکیں. اس میں وہ آزادی چاہتے ہیں. آپ لوگوں کی ذمہ داری پہلے بھی بڑی تھی اور آج بھی بہت ہے. اس لیے خیال کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اسلام کو قبول کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس اسلام پر ہی فخر کریں اور ان کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اپنے اعمال میں لے آئیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.